یہ کہانی صرف ایک قوم کی تباہی کی نہیں، بلکہ اس انجام کی ہے جو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب گناہ پر شرمندگی ختم ہو جائے، نصیحت مذاق بن جائے اور سرکشی فخر بن جائے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب دنیا میں اللہ کے نبی ایک ایک کر کے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم ایسی بستیوں میں آباد تھی جو زرخیز زمینوں، سرسبز و شاداب علاقوں اور خوشحال شہروں پر مشتمل تھیں۔ ان کی شہر تجارت کے مراکز تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی اور ظاہری طور پر انہیں کسی کمی کا سامنا نہیں تھا، لیکن ان کی اصل خرابی ان کے دلوں اور اعمال میں چھپی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس قوم میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی برائیاں عام ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ وہ برائیاں بڑے گناہوں میں بدل گئیں۔ سب سے خطرناک اور تباہ کن گناہ یہ تھا کہ انہوں نے فطرت کے بالکل خلاف جا کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلق کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ اسے معاشرے کا معمول بنا لیا۔ عورتوں کو، جنہیں اللہ نے سکون اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا تھا، انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ یہ عمل اس قدر عام ہو چکا تھا کہ کوئی اسے برا سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ یہ قوم صرف اسی ایک گناہ تک محدود نہ رہی، وہ راستوں میں بیٹھ کر مسافروں کو تنگ کرتے، انہیں ذلیل کرتے اور لوٹتے۔ ان کی محفلیں بے حیائی سے بھری ہوتیں، وہاں نیکی کا ذکر اجنبی اور گناہ پر ہنسی مذاق عام تھا۔ جو شخص ان کے کاموں پر اعتراض کرتا وہ اسے پسماندہ، دکیاندوسی اور عقل سے خالی قرار دیتے۔ ان کے نزدیک آزادی کا مطلب یہی تھا کہ انسان جو چاہے کرے، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ماحول میں حضرت لوط علیہ السلام نے نبوت کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ اپنی قوم کے درمیان رہے، ان کے دکھ سکھ دیکھے اور بار بار انہیں سمجھاتے رہے۔